السلام علیکم ناظرین آج سپریم کورٹ میں کرونا وائرس کیس کے حوالے سے ایک غیر معمولی سماعت ہوئی۔ کیس کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومت کو بری طرح سے چارج شیٹ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی حکومت ہے اور ایک ایسے حکمران ہیں جو ریاست مدینہ کے دعوے دار بھی ہیں، اور عمران خان کے بارے میں اسی عدالت نے ان کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا۔ آج اسی سب سے بڑی کورٹ اور سب سے بڑے قاضی نے آج جس طرح سے گفتگو کی ہے اور جس طرح سے حکومت کو چارج شیٹ کیا ہے، یہ پورے پاکستانیوں کے اور پوری دنیا کے اندر بسنے والے پاکستانیوں کے اور حکمرانوں کے کان اور آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پہ آج انہوں نے کہا کہ معیشت بری طرح سے بیٹھ چکی ہے، شفافیت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی، صحت اور تعلیم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر بیٹھ چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ یعنی معیشت بری طرح سے بیٹھ چکی ہے، تباہ برباد ہو چکی ہے، حکومت کے پاس کوئی متبادل پلان نہیں ہے۔ اگر حکومت کے پاس کوئی پلان ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ لا کر جمع کروائے اور ہمیں دکھائے کہ حکومت کے پاس پلان کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جہاں پہ حکومت کو چارج شیٹ کیا، وہاں پہ آنکھیں کھول دینے والے کچھ ایشوز پہ بھی روشنی ڈالی، اور انہوں نے حکومت کو وارننگ ایک طرح سے دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے بہت سارے معاملات کے اندر شفافیت نہیں۔ سندھ گورنمنٹ کے بارے میں انہوں نے بڑی الارمنگ اور بڑی خوفناک باتیں کی اور بڑے امپورٹنٹ ایشوز کی طرف توجہ دلائی۔ اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، لیکن پہلے آغاز کرتے ہیں وفاقی حکومت سے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ معیشت بیٹھ چکی ہے، حکومت کے پاس کوئی پلان نظر نہیں آ رہا، اور خاص کر انہوں نے کہا کہ پوری دنیا سے، مشرق وسطیٰ سے خاص کر لاکھوں کی تعداد میں جو اوورسیز پاکستانی تھے، جو مزدور سے، وہ واپس آ رہے ہیں۔ حکومت کے پاس کوئی پلان نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کہاں پہ کھپایا جائے گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ کہا کہ تعلیم اور صحت بری طرح سے تباہ برباد ہو چکی ہے۔ جو بچے تعلیمی اداروں سے فارغ ہو رہے ہیں ان کو کہاں پہ کھپایا جائے گا، جو گریجویٹس بن رہے ہیں ان کے لیے کوئی متبادل پلان نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کا، کہ حکومت ان کو روزگار دے سکے۔ یہ ایک ایسی حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس نے کروڑوں کی نوکریاں دینی تھی، لیکن آج 3-4 کروڑ لوگ بے روزگار نظر آ رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر بیچارے پھر رہے ہیں۔ معاشی پالیسی کے حوالے سے بڑی الارمنگ بات کی چیف جسٹس صاحب نے، کہا کہ معاشی پالیسی حکومت کی نظر نہیں آ رہی، معیشت مکمل طور پر بیٹھ چکی ہے۔ جسٹس قاضی محمد امین نے کہا کہ عوام کو روٹی، کپڑا، مکان، پٹرول، تعلیم، صحت اور روزگار کی ضرورت ہے، صرف بیان بازیوں سے معاملات نہیں چلیں گے۔ حکومت صرف بیان بازی پر فوکس کیے ہوئے ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس صاحب نے این ڈی ایم کے کردار کے حوالے سے بہت سے سوال اٹھا دیے ہیں۔ این ڈی ایم کے کو ایک حاضر سروس جرنیل اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ 28 کمپنیوں نے مشینری بیرون ملک سے منگوانے کے لیے این ڈی ایم سے رابطہ کیا تھا، اور اس میں N95 ماسک بنانے والی ایک واحد کمپنی کو یہ رائٹس دیے گئے، اور اس کا مالک راتوں رات ارب پتی بنا دیا گیا۔ اور چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ پارٹنرز کون ہیں، اور باقی لوگ اس کمپنی کے کون کون لوگ حصے دار ہیں، اور یہ جو مالک ارب پتی بن گیا اس کے اوپر اتنی بڑی مہربانی کی وجہ کیا ہے، جو گھر میں بیٹھے بٹھائے ایک ارب پتی بن گیا، اور نجی کمپنی کو نوازنے کا یہ ایک انوکھا واقعہ ہے پاکستان کے اندر۔ پھر انہوں نے این ڈی ایم کی فارمیشن کے بارے میں بات کی، پھر دوائیاں باہر سے منگوانے کے حوالے سے بات کی، اور ساتھ ساتھ کہا کہ این ڈی ایم کا آڈٹ بھی ضروری ہے، جس پر کہا گیا کہ ان کا آڈٹ ایڈیٹر جنرل کرتا ہے، اور ان کو ایک لیگل کور بھی حاصل ہے، یعنی این ڈی ایم کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ یہ اٹارنی جنرل نے وہاں پہ آرگومنٹس دیے، لیکن اس کے ساتھ ایک تیسری بات جو سامنے آئی وہ بڑی خوفناک تھی، وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جب یہ دیکھا کہ 4 ارب سے زائد مالیت کی سندھ گورنمنٹ لگژری گاڑیاں منگوا رہی ہے، اور وہ لگژری گاڑیاں کوئی ایمبولینس نہیں ہے، وہ کوئی ایئر ایمبولینس نہیں ہے، وہ غریبوں کے لیے نہیں ہے، وہ کسی مریض کے لیے بھی نہیں ہے، وہ کرونا کے لیے بھی استعمال نہیں ہوگی، بلکہ سندھ کے جو بڑے وی وی آئی پی ہیں ان کے لیے استعمال ہوں گی، سندھ کے حکمرانوں کے لیے استعمال ہوں گی، یعنی غریبوں کا تو اس پہ حق ہی نہیں ہے۔
اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کراچی کے نالے صاف کرنے کے لیے تو آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں بجٹ نہیں ہے۔ یہ اربوں روپے آپ لگژری گاڑیوں پہ لگا رہے ہیں، 1.5 کروڑ روپے کی ایک گاڑی آ رہی ہے، یہ کیا تماشا چل رہا ہے؟ تو ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ پیسے سپریم کورٹ میں فوری جمع کروائے جائیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور ساتھ پوچھا کہ کیا ایسی کوئی گاڑی پنجاب منگوا رہا ہے، KPK منگوا رہا ہے، بلوچستان منگوا رہا ہے؟ تو اس کا جواب آیا کہ نہیں، اٹارنی جنرل نے کہا نہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بھی یہ کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں کہ آپ دوسری گاڑیوں میں نہیں بیٹھ سکتے سندھ کے لوگ اور سندھ کے حکمران، خدا کا خوف کریں، یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جب کرونا سے لوگ مر رہے ہیں تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین یقین کریں کہ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا آج کیس تھا۔ ایک ایسی حکومت کے بارے میں کیس ہے جس کے سربراہ کو صادق اور امین اسی کورٹ نے کہا، آج وہی کورٹ چارج شیٹ کر رہی ہے، اور وہی کورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی ہے، اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی کہہ رہے ہیں۔ اور جب قاضی اس طرح بات کرتے ہیں تو پھر حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حالات اب اسی طرح تبدیل ہو رہے ہیں جس طرح ماضی کے اندر اسی طرح جوڈیشری، اسی طرح پاکستان کا ایک اور منظم ادارہ پاک آرمی، وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتے تھے، اور وہ توجہ دلاتے تھے حکومت سے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں کہ خدا کے لیے اپنی معاملات کو ٹھیک کریں، معیشت کو ٹھیک کریں۔ تو صورتحال لگ بھگ اسی طرف ہی جا رہی ہے، یعنی موجودہ حکومت کو اب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کو، قاضی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خدا کا خوف کرے، معیشت کو ٹھیک کرے۔ یعنی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کرونا لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں لوگوں کو مار رہا ہے، اور جگہ جگہ لاک ڈاؤن ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، لوگ گھروں میں بند ہیں، خوف کی ایک فضا ہے۔ تو آپ نے صحت کا بجٹ کم کر دیا، جب یہاں پہ 3 سے 4 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 7.5 کروڑ نوجوان بے روزگار ہیں، سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے تعلیم کا بجٹ کم کر دیا، تو آپ جا کدھر رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ ناظرین یہ تو وہ کہانی تھی جو آج سپریم کورٹ سے برآمد ہوئی، اور چیف جسٹس صاحب بھی باقی قوم کی طرح پریشان نظر آئے۔ لیکن ایک کہانی سندھ کے حکمرانوں کی آپ سے اور شیئر کرنی ہے۔ وہ نصرت سحر عباسی جو MP ہیں سندھ اسمبلی میں، انہوں نے بڑی دلیرانہ طریقے سے سندھ کے حکمرانوں کو جھنجھوڑا ہے، بہت سے ثبوت لے کے کرپشن کے وہ سامنے آئی ہیں، بہت سے بے یار و مددگار جو لوگ ہیں کس طرح سڑکوں کے اوپر عورتیں بچے پیدا کر رہی ہیں، کوڑے کے ڈھیر کے اوپر بچے پیدا کر رہی ہیں، ہسپتالوں کی کیا حالت ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی آپ چند جملے سن لیں۔ کیوں نہیں نظر آتا نیب کو، کیوں نہیں نظر آتا اینٹی کرپشن کو؟ ان کے کرائے کے گھر پر رہتے تھے اور رہتی تھی، آج ان کے 25 کروڑ کے بنگلے، اتنا کھرب پتی کس کا فرنٹ مین ہے؟ یہ کناسرو کلچر ڈپارٹمنٹ کھا گیا۔ ایسے کئی کناسرو ہیں آپ کے پاس، دوسروں کے ناموں پر جائیدادیں بناتے ہیں آپ لوگ، اپنے چوکیدار، اپنا پتہ نہیں کس کس کے نام پر بنتی ہیں جائیدادیں۔ یہ کند کوٹ کی کچرے کے ڈھیر پر کند کوٹ کی میری ماں بہن اپنے بچے کو جنم دے رہی ہے کیونکہ سرکاری اسپتال بند تھا، اور اس کا بچہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا۔ سپریم کورٹ جیسی عدالت کے چیف جسٹس کو یہ کہنا پڑ جائے اور اتنی بڑی چارج شیٹ حکومت کے لیے آ جائے، تو حکومت کو پھر اپنی وضاحت کی، اپنی پوزیشن کو واضح کرنا چاہیے، ورنہ پھر میرا خیال ہے اس قوم کو کوئی لائحہ عمل ایسا دینا چاہیے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر رہے تو اس کا کیا حل ہے، کیسے یہ ملک چل سکتا ہے۔ کوئی واضح لائحہ عمل، کوئی قوم کو اعتماد میں لینے کی بات، میرا خیال ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب اس ساری صورتحال سے بے خبر ہیں تو باقی 22 کروڑ عوام بیچاری تو وہ ٹوٹلی بے خبر ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب آپ سے لوگوں کی بہت ساری توقعات تھیں اور بہت ساری توقعات آج بھی ہیں، ہمیں آج بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کی ناکامی کتنے کروڑوں لوگوں کے ارمانوں کی ناکامی ہے، کتنے لوگوں کے خواب سے چکنا چور ہو سکتے ہیں، یہ سٹیٹس کو جیت سکتا ہے، اور عام آدمی جو آپ سے امیدیں لگائے بیٹھا تھا وہ عام آدمی ہار جائے گا۔ آپ کی ہار کروڑوں بے بس محکوموں، مظلوموں اور سٹیٹس کو کے شکار اور اس ظلم کے نظام کے شکار ان لوگوں کی کمزوری اور ان لوگوں کی شکست بن سکتی ہے۔ آپ کی جیت ان تمام لوگوں کی جیت بن سکتی ہے، لیکن خدا کے لیے اپنی پوزیشن واضح کریں
اپنے سٹانس کو واضح کریں اور قوم کے سامنے ایک مکمل جامع پلان لے کر آئیں، پھر جا کے یہ کنفیوژن دور ہوگی کہ حکومت کھڑی کرائے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.